ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، جولائی کی 8 اور محرم الحرام کے 12 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر و ڈپٹی کمشنر راکیش کمار نے پیر کے روز بلبل باغ اور شیر باغ کی خوبصورتی اور ترقی سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. یہ دونوں باغات کرگل ٹاؤن کے نمایاں تفریحی مقامات شمار ہوتے ہیں. ڈی سی آفس چیمبر میں منعقدہ اس اجلاس میں اہم افسران نے شرکت کی، جن میں R&B اور کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایگزیکٹو انجینئرز، میونسپل کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر، ڈویژنل فارسٹ آفیسر، وائلڈ لائف وارڈن، محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس، سڈکو اور محکمہ سیاحت کے نمائندگان شامل تھے. ڈی سی راکیش کمار نے باغات میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا، جن میں فٹ پاتھ کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کی بحالی، فٹ برجوں کی تعمیر اور درختوں کی کاٹ چھانٹ جیسے اقدامات شامل ہیں. ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے منصوبوں کی تکمیل میں تیزی لائیں تاکہ بلبل باغ اور شیر باغ عوام کے لیے کھلے رہیں اور ان میں تفریحی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جا سکے. انہوں نے افسران کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ سائٹ کا دورہ کر کے ایڈونچر سرگرمیوں جیسے وال کلائمبنگ سمیت دیگر ممکنہ تفریحی سہولیات کے امکانات کا جائزہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو راغب کیا جا سکے اور عوام کو تفریحی مواقع فراہم ہوں. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے سوموار کو ضلع اسپتال کرگل کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے صحت عامہ کی سہولیات، طبی بنیادی ڈھانچے اور مریضوں عملے کو درپیش فوری مسائل کا جائزہ لیا. اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، میڈیکل آفیسر اور طبی عملہ ان کے ہمراہ تھا. ڈاکٹر جعفر نے تمام وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں سے براہ راست ملاقات کر کے ان کی صحت کی صورتحال اور فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. دورے کے دوران ڈاکٹر جعفر نے متعدد مسائل کا موقع پر ہی حل نکالا. انہوں نے اسپتال کے ساتھ تعمیر کیے جا رہے اضافی بلاک کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ طبی خدمات کی گنجائش میں اضافہ ہو. انہوں نے طبی عملے کو وقت کی پابندی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں کو اعلیٰ معیار کی صحت خدمات فراہم کرنا اولین ترجیح ہونا چاہیے. حال ہی میں تعینات ہونے والے پرنسپل انچارج گورنمنٹ ڈگری کالج دراز پروفیسر ناصر شعبانی نے کالج کیمپس کا دورہ کیا تاکہ وہاں جاری تعمیراتی کاموں اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا جا سکے. اس دورے کے دوران کالج عملے کے ہمراہ انہوں نے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور بہتری کے امکانات کا جائزہ لیا. شعبانی نے گرل ہاسٹل، اسٹاف کوارٹرز، ایڈمنسٹریٹو بلاک اور لیکچرر بلاک سمیت دیگر اہم عمارتوں کا معائنہ کیا. انہوں نے کلاس رومز اور آڈیٹوریم ہال کا بھی جائزہ لیا اور جدید تدریسی سہولیات و انفراسٹرکچر کی ضرورت پر زور دیا. علاوہ ازیں انہوں نے سائنس لیبارٹری کا بھی دورہ کیا اور اس کی تعمیری صورتحال کا بغور مشاہدہ کیا. یہ دورہ کالج کے مجموعی انفراسٹرکچر سے واقفیت حاصل کرنے کے مقصد سے کیا گیا. پرنسپل شعبانی نے کالج کے خامیوں اور خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کی تاکہ ان شعبوں کی نشاندہی کی جا سکے جہاں فوری توجہ اور ترقی کی ضرورت ہے. اپنے مشاہدات کی بنیاد پر ڈاکٹر شعبانی نے آئندہ کالج کے انفراسٹرکچر اور تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کریں گے. ان کا مقصد ادارے کی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کر کے طلباء کے لیے ایک بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے.
ڈائریکٹر ہیلتھ لداخ ڈاکٹر ٹاشی تھنلس نے کھلسی سب ڈویژن کے مختلف طبی مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے منگو، شکپچن، سسپوچے، اولیٹوکپو اور لکر میں زیر تعمیر اسٹاف کوارٹرز اور طبی مراکز کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو عمارتوں کی حوالگی اور واجبات کی جلد از جلد ادائیگی کی ہدایت دی۔ عوام نے نئی ایمبولینس کی درخواست کی، جبکہ ٹیم نے شکپچن میں ناقص تعمیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ملک بھر کے 25 کروڑ سے زیادہ کارکن 9 جولائی کو ملک گیر ہڑتال پر جانے والے ہیں، جن میں بینکنگ، انشورنس سے لے کر کوئلے کی کان کنی، شاہراہوں اور تعمیرات کے کارکن شامل ہوں گے۔ ملک بھر میں اس زبردست ہڑتال سے ضروری خدمات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ 10 مرکزی مزدور تنظیموں اور ان سے منسلک اکائیوں کے ایک گروپ نے اس عام ہڑتال یا بھارت بند کی کال حکومت کی مزدور دشمن، کسان مخالف اور ملک دشمن کارپوریٹ نواز پالیسیوں کی مخالفت کے لیے دی ہے۔ مزدور تنظیموں کے اس گروپ نے ملک گیر عام ہڑتال کو بڑے پیمانے پر کامیاب بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ رسمی اور غیر رسمی غیر منظم معیشت کے تمام شعبوں میں ہڑتال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس ملک گیر ہڑتال اور بھارت بند کا بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، اپوزیشن جماعتوں کے مہا گٹھ بندھن نے 9 جولائی کو بہار میں چکا جام کی کال بھی دی ہے۔ اس چکا جام میں کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی بھی شرکت کریں گے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارش اور سیلاب کی وجہ سے نظام زندگی شدید متاثر ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے کیر کاؤنٹی کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں 84 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ سمر کیمپ انتظامیہ نے کیمپ کی لاپتہ 27 لڑکیوں اور کونسلرز کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ 10 سے زائد لڑکیاں اور ایک اسٹاف ممبر تاحال لاپتہ ہے، جبکہ لاپتہ درجنوں افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر، کشتیوں اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے گواڈیلوپ کے کنارے پر سرچ آپریشن جاری ہے، جس حوالے سے امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ دریا کا پانی چند گھنٹوں میں کئی فٹ بلند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے موسمی دباؤ اور مسلسل بارشیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ریاست میں مزید بارشوں کی پیش گوئی نے باقی علاقوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے، جس کے پیش نظر ریاست کے گورنر نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔